ابراہیم بن شبیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی فرماتے ہیں کہ ہم جمعے کے دن بعد نماز کی مجلس کیا کرتے تھے۔ ایک شخص صرف ایک کپڑے میں لپٹا ہوا ہماری مجلس میں آ بیٹھا اور ایک سوال کیا۔ ہم لوگ مجلس کے برخاست ہونے تک مسئلہ فقیہ میں گفتگو کرتے رہے۔ پھر وہ شخص دوسرے جمعے کو آیا، ہم نے اسے جواب دیا اور اس کا مقام اور اس کی حالت دریافت کی۔ اس نے اپنا پتہ بتایا، پھر ہم نے اس کی کنیت پوچھی۔ ایک مدت تک وہ ہمارے پاس اسی طرح آتا جاتا رہا، پھر اس کا آنا موقف ہو گیا۔ ایک بار ہم اس کی ملاقات کے ارادے سے اس کی بستی میں گئے اور اس کے بارے میں دریافت کیا۔ لوگوں نے کہا وہ ابو عبداللہ سے یاد ہے، اس وقت شکار کو گئے ہیں، ابھی آتے ہی ہوں گے۔ ہم انتظار میں بیٹھے تھے کہ وہ سامنے سے آئے اور حال یہ تھا کہ ایک ٹکڑے کپڑے کی لنگی اور ایک ٹکڑے کی چادر بنائے ہوئے تھے، ہاتھ میں کئی پرندے زندہ اور کئی ایک ذبح کیے ہوئے۔ ہم دیکھ کر مسکرائے۔ ہم نے کہا ہماری مجلس کی رونق افزائی کیا کرتے تھے، اب کیا ہو گیا ہے جو بالکل ترک کر دیا؟ کہا کیا سچ کہہ دوں، میرا ایک ہمسایہ تھا، اس سے کپڑے لے کر میں پہن کر تمہارے پاس آیا کرتا تھا۔ اب وہ شخص سفر کو گیا ہوا ہے۔ پھر کہا تم میرے گھر چل کر رزق اللہ تناول کرو گے۔ ہم ان کے مکان پر پہنچ کر بیٹھے اور اپنی بیوی کو ذبح کیے ہوئے پرندے پکانے کے لیے سپرد کیے اور زندہ کو لے کر بازار گئے اور انہیں بیچ کر روٹیاں خرید لائے۔ اتنی دیر میں بیوی نے سالن تیار کر رکھا تھا۔ ہم کھانا کھا کر چلے تو آپس میں گفتگو ہونے لگی کہ تم نے اس شخص کی ناداری اور فکر کی حالت اور نیک بختی اور صلاح کی کیفیت دیکھی، اور تم میں قدرت بھی ہے، اور اس کی اتنی مدد کرو جس سے وہ اپنی حالت سنبھال سکے۔ تمہیں ایسا کرنا چاہیے کہ چندہ جمع کر کے ان کی امداد کرو جس سے وہ اپنی حاجت پوری کریں۔ چنانچہ ہم نے آپس میں تعاون کر کے 5000 درہم جمع کیے اور اس کو دینے کے لیے پھر اس کے گاؤں کو لوٹ چلے۔ جب ہم مدیر پر پہنچے تو مدیر بصرہ محمد بن سلمان جھوکے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ غلام سے کہا ابراہیم ابن شبیب کو میرے پاس بلانا۔ جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے دریافت کیا کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ امیر نے کہا مجھ پر تم سے زیادہ حق ہے، اور اسی وقت 10,000 کا توڑا منگا کر اور ایک فراش کے کندھے پر رکھوا کر میرے ہمراہ کر دیا، اور میں خوش ہوا اور جلدی سے اس گاؤں کی طرف روانہ ہوا اور ان کے دروازے پر پہنچ کر سلام کیا۔ وہ جواب دیتے ہوئے باہر نکلے۔ جب میرے ہمراہ فراش کو اور شفیوں کے توڑے کو دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور کہنے لگے اے شخص تجھے مجھ سے کیا علاقہ؟ کیا تو مجھے فتنہ میں ڈالنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا اے ابو عبداللہ بیٹھ جاؤ، واقعہ یہ ہے۔ چنانچہ میں نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ میں نے کہا تم جانتے ہو کہ وہ ایک ظالم امیر ہے، تم خدا کے واسطے اپنے نفس کو بچاؤ اور یہ لے لو۔ یہ سن کر اس کا غصہ اور تیز ہوا۔ اسی وقت گھر میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ میں نا امید ہو کر امیر کے پاس لوٹ آیا اور بغیر سچ کہنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ ناچار واقعہ بیان کیا۔ سنتے ہی کہنے لگا یہ شخص خارجی معلوم ہوتا ہے، اور غلام سے کہا تلوار لے آؤ۔ جب وہ لے آیا تو میرے ساتھ کر دیا اور کہا ان کے ساتھ جا کر ان کا سر کاٹ لاؤ۔ میں نے کہا خدا امیر کو سلامت رکھے، اس شخص کے معاملے میں خدا سے ڈرو، ہم نے اس کو دیکھا ہے، وہ خارجی نہیں ہے، ہمیں ان کو تمہارے پاس بلاتا ہوں۔ اس پر امیر کو اطمینان ہوا اور روانہ ہو کر ان کے دروازے پر پہنچا اور سلام کیا تو ان کی بیوی کو روتا ہوا پایا۔ کہنے لگی کچھ خبر بھی ہے؟ تمہارے ابو عبداللہ کا کیا قصہ ہوا؟ میں نے کہا ان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا انہوں نے گھر میں آ کر جو کچھ ان کے پاس تھا رکھ دیا اور وضو کر کے نماز پڑھی، اور میں نے انہیں یہ دعا کرتے سنا کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے اور فتنے میں نہ ڈال۔ یہ کہتے ہوئے لمبے لیٹ گئے۔ ان کے پاس پہنچی تو ان کا انتقال ہو چکا تھا اور یہ ان کی لاش موجود ہے۔ میں نے کہا اے بیوی یہ ہمارا بہت ہی بڑا قصہ ہے، بس اس کا ذکر ہی نہ کرو۔ ویسے ہی لوٹ کر میں امیر کے پاس آیا اور سارا حال میں نے اسے بیان کیا۔ امیر نے کہا میں اس شخص کی نماز پڑھاؤں گا۔ یہ خبر شہر میں مشتہر ہوئی، چنانچہ تمام اہل شہر ماں امراء و ورثہ کے جنازے میں شریک ہوئے۔ حاصل یہ ہوتا ہے بے شک دنیا میں ایسے اللہ والے بھی گزرے ہیں کہ جو ساری زندگی اپنے آپ کو دنیا سے بچاتے رہے اور جب دنیا میں پھنسنے کا وقت آیا تو دنیا سے ہی چل بسے، اور دوسری طرف اپنے گریبانوں میں جھانکے کہ ہم کس قدر دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔